بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، نہایت مختصر گفتگو خود کریں گے اور ایک بڑے عظیم محقق اور اسکالر کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آج سے کچھ سال یا 2 عشروں پہلے کی بات ہے کہ دعوت اسلامی نامی تنظیم جب معرض وجود میں آئی، معرض وجود میں تو 80 کی دہائی کی آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے نوجوانوں میں دین سکھانے کے حوالے سے، سنتیں اپنانے کے حوالے سے، نمازی بنانے کے حوالے سے، مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ محافل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانب عالم خاتم الانبیاء اور ذکر آل محمد علیہ السلام یعنی ذکر اہل بیت تحریراً اور تقریراً، اس کا بڑا خوبصورت انعقاد کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا، اور اہل بیت کے ذکر میں ان کی محبت، ان کی چاشنی نظر آتی۔ لیکن آج وہی دعوت اسلامی بدقسمتی سے کچھ سالوں سے ان کے جو امیر ہیں جناب مولانا الیاس قادری صاحب، المعروف بابا جانی یا بپا جانی، معذرت مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ان کے مریدین ہی ان کو اس نام سے مخاطب کرتے ہیں، بپا جانی کہتے ہیں شاید یا بابا جانی کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بالکل جو ہے نا 180 بلکہ 360 ڈگری پہ ایک جو ہے نا پلٹا کھایا، اور انہوں نے کھلم کھلا ایک شخصیت یزید کے والد صاحب، ان کے بارے میں بے گناہ بے خطا کے نعرے لگوائے، ان کے نام کے مساجد بنوانے کا، ان کا عرس منانے کا اعلان کیا۔ اب اس میں صرف بات یہاں تک رکی نہیں۔ خیر، ان کے اس اقدام پہ بھی ہم تو چلیں رابضی ہیں بقول بھائیوں کے، ہمیں تو آپ سائٹ پہ کریں۔ خود اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین نے نہ صرف شدید علمی مذمت کی ان نعروں پہ، بے گناہ بے خطا والے، کیونکہ دیکھیں ناظرین، جب 2 شخصیات کے درمیان کو مارکا ہو، تاریخ میں ہو چکا ہو، اور آپ ایک شخصیت کے بارے میں یہ نعرے لگوائیں کہ بے گناہ بے خطا فلاں شخصیت، تو پھر ظاہر ہے کہ اس شخصیت کے مد مقابل والی شخصیت مطلب اس کے غیر زبانی طور پہ تو نہیں، زبانی طور پہ تو آپ نے ایسا نہیں کہا، لیکن 2 مد مقابل شخصیات میں سے ایک کے نعرے لگواتے ہیں آپ بے گناہ بے خطا، تو دوسری لا محالہ جو ہے کہ وہ آپ اس کو قصوروار بھی کہہ رہے ہیں، گناہ گار بھی معاذ اللہ، اور بے گناہ بے خطا ایک کو کہہ رہے ہیں تو دوسرا بھی خطا وار ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ تاثر یہ جاتا ہے، اب نیت آپ کی کچھ بھی ہو، لیکن جو آپ نے عوام میں ایک نعرہ رائج کیا اس کا تاثر یہ کیا۔ اب اس کے اگینسٹ جو ہے اہل سنت اکابرین میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جناب مفتی نیف قریشی صاحب، عرفان شاہ صاحب اور ریاض شاہ صاحب اور دیگر کافی مشائخ اعظام، کئی آستانوں کے جو گدی نشین ہیں، انہوں نے انڈیا سے بہت زیادہ مذمت آئی کہ جناب یہ بالکل توہین ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو 27ویں شب میں پھر ان دنوں آج سے کچھ سال پہلے بڑا ایک تفصیلی خطاب کیا اور بتایا کہ ہمارے کابرین اہل سنت نے تو اس بارے میں جو سب سے زیادہ رعایت دی ہے وہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ تو ایک لان تان نہ کریں، اس شخصیت پہ برا بلا نہ کہیں، سکوت طاری کریں۔ اور انہوں نے حوالہ جات بھی پیش کی، اس طرح مفتی نیف قریشی صاحب کے اس موضوع کے اوپر کافی دروس ہیں، یوٹیوب پہ بھی پڑھے۔ لیکن یہ معاملہ اس شخصیت یعنی بابا جانی یا بپا جانی کی طرف سے رکا نہیں، یہ بڑھتا گیا۔ بات آ گئی امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے نقالی کی تھی، یہ ان کی ویڈیو موجود ہے بابا جانی صاحب کی، کہ نقالی کی تھی نماز کی، نماز نہیں چونکہ وضو ہی نہیں تھا۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے علیہ السلام اور اس طرح کے معاملے میں چلی جاتی ہے کہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایک تازہ ترین کل ہم تک ایک فتویٰ پہنچا ان کے دارالافتاء کا، دعوت اسلامی کے، وہ آپ کی سکرینوں پہ بھی ڈسپلے ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن وہ فتویٰ میرے تک جب پہنچا تو میں نے کہا کہ یار فیس بک پہ ایک فیک کا بھی سلسلہ چل جاتا ہے،
آج کل کون سا مشکل ہے کہ آپ کسی کا بھی لیٹر پیڈ بنا کے اوپر جو مرضی فتویٰ لکھ دیں، تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ یہ تھا کہ ایک سائل نے ان سے پوچھا کہ زین العابدین نام رکھنا کیسا ہے؟ اب زین العابدین کون نہیں واقف کہ جناب سید سجاد بھی ان کا لقب ہے، یعنی علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چوتھے امام، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی تمام برادران کے نزدیک نہایت قابل احترام علمی شخصیت اور امام شخصیت علی ابن الحسین علیہ السلام کا یہ لقب ہے زین العابدین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عابدین کی زینت، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ اب سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو یہ اس کے جواب میں موصوف فرماتے ہیں، یہ موصوف بابا جانی تو نہیں، یعنی ان کا جو دارالفتاح کے مفتیان ہیں وہ، کہ جناب اس سے جو ہے نا خود نمائی، خود پرستی اور خود ستائشی کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، اس لیے نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، ان صاحب کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کا گھڑا ہوا ہو دعوت اسلامی کی، چونکہ دعوت اسلامی کے ہی کچھ کرتوت یا کاموں کی وجہ سے مخالفت بھی شدید ہوتی ہے، تو شاید ان کے کسی، لیکن پھر مجھے ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج صبح، بلکہ دوپہر کو۔ ڈاکٹر صداقت علی افریدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہیں، ان کی کتاب عرفان ابو طالب پڑھنے لائق کتاب ہے، اور دیگر بھی کتب ماشاءاللہ میرے تک تو ابھی باقی کتب ان کی رسائی نہیں ہے، عرفان ابو طالب تو ابھی بھی میرے سامنے پڑھی ہے۔ ایک علمی محقق شخصیت، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، افضلیت اہل بیت کے حوالے سے یہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و حلم میں اضافہ فرمائے اور زندگی میں برکت دے۔ جب ان کا کلپ اس دعوت اسلامی کے فتوے کے حوالے سے میں نے دیکھا تو پھر مجھے یقین آیا کہ یہ فیک فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ڈاکٹر صداقت علی افریدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ایک دانشور بھی ہیں، ایک محقق بھی ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی فتوے کے اوپر جو ہے گفتگو کریں۔ تو پھر مجھے یقین آیا، اور پھر جب یقین آیا تو نہایت افسوس ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں، میں نے کہا نا بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شخصیت جن کو بابا جانی یا بپا جانی ان کے مریدین کہتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد ان کے مرید ہیں، یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یعنی ہمیں افسوس ہوتا ہے، شیعہ سنی اختلاف نظریہ، بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں بھی ان کا حوالہ دیا المکتب میں، تبلیغی جماعت کا، دیوبندی بھائیوں میں، بریلوی بھائیوں میں دعوت اسلامی کا۔ اور ویسے بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یار شیعوں میں دیکھیں نا، اس قسم کی کوئی تنظیم ہی نہیں نظر آئی آج تک کہ جو نوجوانوں کو سنتیں سکھائے، مساجد تک لائے، نمازی بنائے، بارش بنائے۔ یعنی ان کے اچھے کاموں کی ہمیشہ ہم نے تعریف کی، لیکن وہ اچھے کام کیا اچھے کام ہیں کہ جو اچھوں سے ہی دور کر دیں۔ جی اہل بیت سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ علیہم السلام۔ اہل بیت میں خود سب سے پہلے فرد جو ہے رسول کائنات، خاتم الانبیاء، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مرشد آقا اور مولا سردار۔ تو وہ اچھے کام آپ کے کس کھاتے میں جائیں گے؟ ظہور آپ کے مساجد کس کھاتے میں جائیں گے؟ یا آپ جتنے بھی انٹرنیشنل سطح پہ ایونٹس کرتے ہو، جتنی مساجد مراکز، آپ حقیقت میں کیا کر رہے ہو؟ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج آپ کا کینہ اور عناد اس حد تک پہنچ گیا، یعنی اتنی غیر علمی بات، اتنی گری ہوئی سطح کی بات کہ زین العابدین نام رکھیں گے تو خود وہ ستائشی کا کنسر پیدا ہوگا، اس لیے رکھنا نہیں چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب قبل اس کے کہ ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں، ہم تو طالب علم ہیں، آپ ایک علامہ اور پروفیسر اور اسکالر جناب صداقت علی افریدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو ذرا سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اختتامی کلمات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بطور طالب علم کچھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ گفتگو سماعت۔ دنوں میں ایک فتویٰ آیا دعوت اسلامی کی طرف سے، اور اس فتوے کی ترجیحات میں یہ تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زین العابدین نام رکھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے یا عدم جواز پر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اس میں تعلی ہے، یعنی غرور کا معنی ہے، اور خود ستائی ہے۔ زین کا معنی زینت، اور عابدین کا معنی عابدین کے زینت۔ ناظرین محترم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو زین العابدین کے ٹائٹل پر بات کریں گے۔ زین العابدین اس وقت وصف تھا جناب علی اوسط حضرت امام علی علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام کا، تو وہ وصف یہ تھا کہ آپ عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عابدوں کی زینت ہیں۔ تو سب سے پہلے ان مولویوں کو عابد کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا۔ عابد عبادت کے ٹائٹل پر عابد بنتا ہے، اور عبدیت عجز و انکسار کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عظمت کے حوالے سے کہ خدا ذوالجلال معبود برحق، اور اس کو سجدوں سے محبت کرنے والے جو ہیں اس کے وہ عابد بندے ہیں۔ یہی خلقت انسانیت کا مقصد تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو گویا عبدیت میں نہ تعلی ہے نہ خود ستائی ہے، بلکہ یہ عجز و انکسار اور حضور عظمت الہی میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو لفظ عبدیت کے معنی میں کوئی غرور نہیں ہے، زین بھی اور عابدین بھی۔ اور پھر مولانا صاحب کا جو دماغ خراب ہوا، چونکہ اس کا دین اموی دین ہے، یہ نبوی دین سے ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اس ٹائٹل پر ان کو دعوت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے،
بلکہ ان کو دعوت شیطانی کہا جانا چاہیے. اور میں اس حوالے سے حدیث پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیتی امان لاہل الارض من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ من الارض فصاروا حزب ابلیس. میری اہل بیت جو ہیں یہ امان ہیں پوری روئے زمین کے واسیوں کے لیے. اور جو شخص جو قبیلہ میری اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر مختلف ہو گیا، مخالف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی انسانیت کا ٹائٹل ہی چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دیتے ہیں. تو یہ صرف سینٹی میٹر دور نہیں ہوئے، کلیتاً اہل بیت سے یہ جماعت جو ہے یہ دور ہو چکی ہے. اس لیے فرمان رسالت کے مطابق اس کو اب دعوت اسلامی نہیں، دعوت شیطانی کہا جائے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جن ناموں کے اندر حسن ہے، جن ناموں کے اندر لطافت ہے، وہ نام تو اللہ کو پسند ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی ناموں کو پسند فرمایا ہے، اچھے ناموں کو پسند فرمایا ہے. اور اگر کسی کا نام دوسرا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدل کر اور رکھا، حسن کے نام کو بدل کر دوسرے معنی میں رکھا. یعنی جس نام کا معنی یہ انسانی تعبیر اور تشریح اور انسانیت کے تقدس کے خلاف ہو، اس کا تو بدلنا واجب ہے. تو کون سا ایسا معنی تھا جس میں یہ تعلی نظر آئی ان مولویوں کو اور یہ خود ستائی نظر آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ امت مسلمہ اس طرف کیوں گئی ہے؟ اس لیے ان کے ناموں سے بھی نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چونکہ طوطے ہیں اور طوطا وہی بولی بولتا ہے جو اس کو چوری کھلائے. تو یہ طوطوں کا جو سردار ہے، جدھر سے اس کو چوری جو آئے، یہ چونکہ اس کو یہودیوں سے بہت زیادہ چوری آ چکی ہے، تو اس نے وہی بولی بولنی ہے نا جو اس کا اپنا ذوق ہے، اور پیسے بھی تو حلال کرنے ہیں. تاہم یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے قدغن رکھتا ہے حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ یہودی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فتوے دیے ہیں نبوت کی زبان سے. اسے دجال کہا، اسے حرامی کہا، منافق کہا، حیزی کہا، اور جناب والا بے دین کہا. بہت کچھ ایسے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، اس نے اپنے پوتے شوہر کا نام معاویہ رکھا ہے، معاویہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اگر کسی نام کے اندر وصف کی حرمت موجود ہے اتفاقاً، تو وہ نام تو بڑا بلند ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ محمد ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد. وہ اتنی تعریف کی جانے والی ذات ہے کہ جس کی تعریف کی نہ ابتدا کا کسی کو علم ہے نہ انتہا کا کسی کو علم ہے. تو پھر نام تو وہی رکھے جائیں. اور اگر قرآن کریم نے کہا کہ کسی کا نام کسی وصف کی عظمت میں رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص اس وصف کا احترام نہیں کرتا، ایسے لفظ کو بولتا ہے کہ اس وصف کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امتیاز ختم کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں. اس پر توبہ واجب ہے. وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب یہ ان مولویوں پر توبہ واجب ہے. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے تب تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام، ان کو صدقے دینا حرام، اور ان کے ساتھ تکریم کے لفظ بولنا حرام ہے. اس پر تو میں انشاءاللہ تفصیل وار گفتگو کروں گا. ابدو بالالقاب بِثَلَثِ الفسوق بعد الایمان. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ فاسق بھی ہو گئے اور یہ ظالم بھی ہو گئے. تو اب تو ان کا ظلم انتہا پر جا پہنچا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اہل بیت علیہ السلام کے کسی ٹائٹل کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس پر الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا. رافضی ہونا، یہ شیعہ ہونا تو بہت اورے کی بات ہے. یہ تو یہودیت سے بھی آگے جا چکے ہیں یہ مولوی. ان کا مزاج وہی بڑھ رہا ہے. تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی تشریعی زبان سے ناموں کو بدلا ہے. جناب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کا نام رکھا حرب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ یہ حرب رکھا ہے. تو حضور نے نام اسی وقت بدلا کہ حرب نہیں، یہ حسن ہے. جب حسین پیدا ہوئے علیہ السلام تو اس وقت بھی یہ صورت تھی. مولا کائنات اپنے ذوقی، ان کا اس وقت ذوق تھا، اپنا حروب کے ساتھ وہ وابستہ رہتے تھے، غزوات میں وابستہ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بادی کی عظمت میں حمیت میں یہ بات کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بدلا. جس مسلمان کے جس نام کے اندر وہ تعریفی لطافت نہیں ہے جو طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، وہ نام رکھنا حلال ہی نہیں ہے. تاہم یہ بات طے ہے جو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتوے کی روشنی میں قرآن کریم کی روشن آیات کے تصور میں یہ ظالم بھی ہو گئے اور فاسق بھی ہو گئے ہیں. تو لہذا ان کے ساتھ راہ و رسم بالکل ختم کر دے امت، اور ہر وہ شخص جو ان کے بارے میں کوئی اچھا خیال رکھتا ہے ان سے دور ہو جائے. کیونکہ اب یہ اسلامی سے پلٹ کر یہ شیطانی تصور میں آ گئے ہیں. شیطان ہی ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے. یہ میرا خیال نہیں، نبوت کا فیصلہ ہے. فصاروا حزب ابلیس نبوت کے نصاً الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ العزیز، میں پوری تفصیل کے ساتھ. سامعین، آپ نے قبلہ ڈاکٹر افریدی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. اول تو اب اس گفتگو کے بعد کچھ کہنا بنتا نہیں. ڈاکٹر افریدی صاحب نے تو بطور مفتی بھی فتویٰ بھی لگا دیا ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کو دعوت اسلامی کہنا بھی حرام ہے، اور بھی باتیں آپ نے سماعت خود فرما لی. میری گزارشات صرف اتنی ہے، کیا اس دارالفتاح میں بیٹھے مفتیان کو اتنا نہیں پتا کہ جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اچھے سے اچھے رکھے جاتے ہیں، چونکہ بقول رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کا اثر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے، زین العابدین نام رکھنا جائز نہیں کہ اس سے خود ستائشی یا اس کی خود پرستی کی طرف طبیعت جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ ایک بندہ اپنا نام ابراہیم رکھ لیتا ہے، اسماعیل رکھ لیتا ہے، عیسیٰ رکھ لیتا ہے، موسیٰ رکھ لیتا ہے، خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیتا ہے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ انبیاء کے نام، ذاتی انبیاء، لقب نہیں، کنیت نہیں، انبیاء کے جو نام ہے اسم گرامی وہ رکھ رہا ہے وہ بندہ یا اس کے ماں باپ، تو کیا وہ بچہ پیدا ہونے والا اس قابل ہوتا ہے؟ وہ تو معصوم تھے، تو غیر معصوم ہو جائے گا 15 سال بعد یا جب بھی بالغ ہوا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتوت گھولے گا.
اگر دارالفتاح دعوت اسلامی کی بات کو مینوان لے لیا جائے، جو انہوں نے عذر پیش کیا کہ زین العابدین نام نہ رکھیں جی خود ستائشی پیدا ہوگی، تو پھر میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ جو آپ کے بپا جانی صاحب نے القابات کا ایک لمبا سلسلہ اپنے نام کے آگے پیچھے لگایا ہوگا، اس سے خود ستائشی پیدا نہیں ہوتی؟ یعنی مولانا، پیر طریقت، رہبر شریعت، امیر اہل سنت، سب سے پہلے تو ادھر ہی کانٹا پھنس جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کے اوپر خود ستائشی نہیں پیدا ہوتی کہ جتنے اہل سنت ہیں ان کے یہ امیر ہیں؟ کیا اہل سنت امیر کون ہوتا ہے؟ امیر تو وہی بننے کے لائق ہوتا ہے جو سب سے صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، باعمل ہو، با علم ہو، باشعور ہو۔ تو کیا کائنات اس وقت کائنات، چلے کائنات کو چھوڑ دیں، سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت میں کیا لیاس قادری صاحب لکھ کے دے سکتے ہیں سائن کر کے کہ مجھ سے زیادہ نہ کوئی پرہیزگار ہے، نہ متقی ہے، نہ عادل ہے، نہ شریف ہے، نہ شریف النفس ہے، نہ با علم ہے، نہ با تقوی ہے؟ نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی بندہ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو پھر امیر اہل سنت لگانا خود ستائشی کے زمرے میں نہیں آتا۔ مولانا لیاس قادری صاحب جب اپنے نام کے آگے امیر اہل سنت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ٹی وی چینل پہ، اور لوگ ان کی تعریفوں میں کیا کیا آسمان اور زمین ملا رہے ہوتے ہیں، کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، تب خود ستائشی نہیں پیدا ہوتی جناب اعلیٰ؟ بڑے بادب طریقے سے ہم سوال کر رہے ہیں، تب خود ستائشی نہیں پیدا ہوتی، اس کا عنصر نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا پھر آگے آئیے، مولانا امیر شریعت، امیر اہل سنت، رہبر طریقت، امیر شریعت، مولانا الیاس قادری، حافظ اللہ تعالیٰ، آگے جناب رضوی قادری ضیائی، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے خود ستائشی کا عنصر پیدا نہیں ہوتا؟ یہ جو انکساری کا اظہار ہے کہ اپنے نام کے آگے اور پیچھے آپ سارا لقب لگا لیں، تب اس شریعت کے مقدسہ کا وہ اصول کہاں جاتا ہے کہ ایسے نام مت رکھیں جی جس سے وہ پیدا ہو؟ یہ زین العابدین پہ ہی آ کے آپ کا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی پھر انبیاء کرام کے، اب کوئی گاؤں دیہاتوں میں جائیں، کئی بندے اپنے بچے کا نام اللہ نے دیتا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے اللہ دیتا، کئیوں کے آپ نے نام سنے ہوں گے اللہ دیتا، وہ ایک سنگر بھی تھا اللہ دیتا لونے والا جی، ایک صحافی بھی آئی ڈی ملک، اللہ دیتا ملک، تو ان کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے دیتا۔ اچھا تو باقیوں کے جو بچے ہیں وہ کس نے دیے؟ وہ بھی اللہ نے دیے۔ تو بندہ کہہ دے کہ اللہ دیتا، یہ تو بچے کے اندر خود ستائشی پیدا کی کر دے گا، جب یہ منو تو اللہ نے دیتا، ابھی میرے ماں پہ اور منو تو اللہ، بھائی ساری دنیا کے بچے اللہ ہی دیتا، تو اس سے خود ستائشی نہیں پیدا ہوتی۔ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے جب مولا علی نے ہر بچے کی پیدائش پہ مولا علی نے کوئی نام رکھا، جو مشہور اہل سنت کی روایت ہے اس کے مطابق حرب رکھا، تو جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے کہا کہ نہیں، یہ تو حسن ہے، یہ تو شبر ہے، یعنی عبرانی زبان میں شبر ہے اور عربی میں حسن ہے۔ تو ناموں کے حوالے سے جناب اعلیٰ گزارش یہ ہے کہ اب انبیاء کے نام پہ نام ہم کیوں رکھتے ہیں؟ میرے اپنے بیٹے کا نام محمد ابراہیم علی روحانی ہے، یعنی محمد بھی آ گیا، ابراہیم بھی، علی بھی، کیوں رکھتے ہیں ہم؟ کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ہماری یہ سوچ ہے کہ بھی یہ ان جیسے ہیں؟ نہیں، برکت کے لیے رکھتے ہیں نا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ انبیاء کے نام پہ نام رکھیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ نام رکھیں، یا برادران صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، بڑی اچھی بات ہے، تو برکت کے لیے رکھتے ہیں نا، اصول برکت کے لیے۔ تو زین العابدین تو نام ہے بھی نہیں، یہ تو لقب ہے، کنیت بھی نہیں، لقب ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت، اور اس کے پیچھے ایک حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہے کہ میرے بیٹے حسین میں سے ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا کہ قیامت والے دن اس کو زین العابدین کہہ کے پکارا جائے گا کہ تشریف لائیں۔ تو اگر کنیت، لقب، نام انبیاء یا آل نبی کے نام پہ حصول برکت یا برکت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو اس کی ممانعت شریعت کے کس کلیہ اصول میں ہے وہ ذرا آپ بتا دیں۔ اور اگر اس سے خود پرستی، خود نمائی اور ستائش کا عنصر پیدا ہوتا ہے تو پھر میں نے عرض کی کہ جس کو آپ اللہ دیتا کہتے ہیں کہ اللہ نے دیتا، باقیوں کو بھی تو اللہ نے دیا، پھر اس بچے کو اسپیسیفائی آپ کیوں کر رہے ہو، نام ایسا کیوں رکھ رہے ہو کہ وہ سمجھے کہ میں نے اللہ نے دیتا بس؟ پھر انبیاء کے نام پہ آپ نام رکھنے کی جرت کیسے کر رہے ہو؟ معاف کیجیے گا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم تو الحمدللہ، میں نے عرض کی کہ میرا اپنا بیٹا محمد ابراہیم ہے، تو ہم تو برکت کے لیے یا اس لیے کہ شاید ان کے ناموں کی بابرکت ناموں کی بابرکت تاثیر آ جائے، تو چلو یار ہماری اولاد نیک ہو جائے، نیک صفات آ جائیں اس میں۔ تو زین العابدین اگر کوئی نام رکھتا ہے کہ عبادت گزاروں کی جن کو زینت کہا گیا، اور اکابرین کا اس میں جمع ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، امت مسلمہ کا جمع ہے کہ واقعتاً علی ابن الحسین جن کو سید السجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، واقعتاً وہ ایسے تھے، واقعتاً۔ تو اگر برکت کے لیے کوئی بندہ اپنے بچے کا نام وہ رکھ لیتا ہے کہ چلو یار کوئی تھوڑی بہت سرکار کی نام کی برکت سے کوئی نیکیاں، کوئی صفات اچھی آ جائیں، کوئی صالحہ بن جائے بچہ میرا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور اگر خود ستائشی اور اس عنصر کی وجہ سے آپ زین العابدین نام نہیں رکھ سکتے تو معاف کیجیے گا، میرے اہل سنت بھی آپ نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ تو آپ کو علماء یا جیسے ڈاکٹر صداقت افریدی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، یہ تو آپ کو سامنے آئے مفتی صاحب، وہ بتائیں کہ اگر زین العابدین نام نہیں رکھ سکتے کہ اندر خود نمائی یا خود ستائشی نہ پیدا ہو جائے، تو امیر اہل سنت
لقب ہے نام بھی نہیں. اس کو اپنے نام کے آگے لکھا دیکھ کے مسکرانا اور سن کے مسکرانا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ ہمارا طالب علمانہ سوال ہے بھائی, ہم کوئی توہین نہیں کر رہے کسی. ظاہر ہے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد کو اس طرح کی وہ ٹاؤنٹ ماریں گے معاذ اللہ کہ جناب ان کا نام رکھنا جائز نہیں چونکہ اس سے وہ پیدا ہوتی ہے, حالانکہ نام بھی نہیں, ان کا لقب ہے. پھر عرض کروں گا لقب ہے. تو برادران اسلامی سے آگے گزارش ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو شیعوں سے اختلاف کرے اس کو آپ ناسبی بنا دیتے ہیں. بالکل نہیں بنانا چاہیے. میں شیعہ ہوں, مجھے آپ رافضی کہیں, مجھے گالیاں دیں, لیکن اگر آپ محبان اہل بیت ہیں, غلام اہل بیت ہیں, ان کا تو وہ احترام کرنے والے ہیں. بلا شبہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی وہ نہیں بات, لیکن اہل بیت کے گھرانے سے آپ کی لائلٹی ہے. اور یہ میری وجہ نہیں ہے بھائی, یہ شیعان جہان کی وجہ نہیں ہے. رسول اعظم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھو, ساری عمر روزوں میں گزار دو, حج عمرے کر کر کے جناب مفہوم پیش کر رہا ہوں, تھک جاؤ, لیکن اگر رائی کے دانے کے برابر بھی میرے اہل بیت کا بغض تمہارے دلوں میں ہوا تو جنت تو دور کی بات ہے, اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو. تو محترم ناظرین و سامعین, یہ مکتبہ بریلویہ میں جو کہ میرا اپنا سابقہ مکتبہ ہے, میری اپنا خاندان آج بھی مکتبہ بریلویہ سے تعلق ہے اور ان کے بائیکاٹ کا میں شکار بھی رہتا بھی ہوں, رہا بھی ہوں. لیکن میں نے اس قسم کے آج کے دور سے, یعنی کہیں فضل چشتی سر اٹھا رہا ہے سریعام یزید کی وکالت, کہیں جناب یہ دعوت اسلامی والے کود پڑیں گے جی زین العابدین. یہ دیکھیں یہ بات ایسی ہے 1400 سال میں کسی کے شیخ الاسلام جنہیں اہل حدیث برادران مانتے ابن تیمیہ, ان کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہونی کہ یہ تو نام رکھنا جائز ہی نہیں. وہ رکھتے یا نہیں رکھتے, لیکن ان کا فتویٰ ایسا کوئی سامنے نہیں آیا. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر اور کوئی علمی جو ہے نا علمی فتوے دینے کی ضرورت ہے. ایسے فتوے نہ دیں جو آپ کے لیے کل کو جو ہے نا جیسے میں نے مجھ جیسے طالب علم حقیر طالب علم نے اٹھ کے سوال ڈاغ دیے نا آپ پہ کہ پھر مجھے بتائیں یہ جو نام کے القابات آگے پیچھے, نام کے آگے پیچھے آپ یہ کس حساب میں آپ لگاتے ہیں, یا دیگر پیر صاحبان جو ہیں وہ کس حساب سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. وجہ امیر اہل سنت کیسے بن گئے بھئی آپ, اس سے خود ستائشی نہیں پیدا ہوتی. یہ طالب علمانہ سوال ہے کہ اگر زین العابدین پہ آپ کو اعتراض ہے تو پھر امیر اہل سنت پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے. تو بابا جانی امیر اہل سنت یعنی اہل سنت ٹوٹلی مطلقاً اہل سنت کا امیر, تو اہل سنت میں تو بڑے بڑے جو ہیں متقی صالح آپ سے زیادہ با علم با شعور بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ امیر کیسے لکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور بولتے ہیں, آپ کو بولتے ہیں, آپ کے مریدین آپ کے سامنے بولتے ہیں. تو بہرحال آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم غالیت کے شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو غالیت اور ملنگیت کے جو ہے نا ان سے شریروں سے دور رکھے, شر سے فتنے سے. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ برادران میں اللہ تعالیٰ ناسبیت کے فتنے کا کلہ کما فرمائے, اور برادران اہل سنت جو محبان, دیکھیں شیعوں سے آپ نفرت کریں, رافضی کہیں, جو مرضی کہیں, جناب بد مذہب کہیں, بات ٹھیک ہے, قابل برداشت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ناسبیت کے بیچ سے دور رکھے, اہل بیت کے در سے دور نہ ہو میرے بھائیوں, پلے کچھ نہیں رہنا دنیا میں نہ آخرت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.